بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا؟ دوستو، آج کچھ لوگ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوال کا جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چاچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریک حیات یعنی پتنی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا۔ آپ آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح سے عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط بھیجا، ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں، ہر مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کی ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھی، تو حضرت عائشہ کی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا، جس سے میرے بال جھڑ گئے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیہ کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کے طرف لے گئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے
دین کے وقت حضور کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا پھر بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڑ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے وہ حضرت عائشہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب کس کا خاندان کہا جا کر ملتا ہے یہ علم بھی سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربک میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خواب کی تعبیر یعنی سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خواب کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن کہہ لیجئے یا معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے دماغ سے، اپنے علم سے ان مسئلوں کو چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیق نے اپنے والد کے اس عادت کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی، اور جب نبی کے گھر آ گئی تو کیا ہی کہنے۔ جب نبی خطبہ دے رہے تو عائشہ صدیق سن رہی ہے، جب نبی صحابوں کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، ان کی نالج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حدیثوں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2200 روایتیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتایا جا سکتے ہیں، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا ہوا رہے اور آپ زیادہ بیزی نہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے
तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबई और ना ही कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी आदमी से भी शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वह आप उम्मत के तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्म दीन सिखाया करती थी। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाया करता था तो वह सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया करते थे और हज़रत आयशा उनके मसलों का हल निकाल दिया करती थी। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द हो गए थे। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को न मिलता है। किसी मसले में हज़रत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी। और कुरान की कोई भी आयतों क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हज़रत आयशा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर ले आए और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही इसको पूरा कर देगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्योंकि इस निकाह में हिकमतें बहुत थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।